کیا یعقوب علیہ السلام چاہتے تھے کہ میرا بیٹا مجھ سے بچھڑ جائے؟ چھینا بھی وہ جو سب سے زیادہ محبوب ہے. وہ کہہ سکتے تھے اللہ دوسرا چھین لیتا, جو سب سے زیادہ محبوب تھا وہی کیوں چھینا تو نے مجھ سے؟ پھر وہ بیٹا جس کو خواب آیا تھا بڑا زبردست, یعقوب علیہ السلام کہہ سکتے تھے اللہ اس کو چھیننا تھا تو اتنے اچھے اچھے خواب کیوں دکھا کے مجھے امیدیں کیوں دلا رہا تھا؟ بھائی خواب آ رہا ہے کہ مجھے 11 ستارے اور چاند سورج سجدہ کرنے, جب یہ خواب بچوں کو آئے تو باپ سمجھے گا بھائی میرے بیٹے سے تو اللہ کوئی بڑا کام لینے والا ہے, میرا تو جانشین یہ بنے گا. خواب تو نبوت کا 46واں حصہ ہے نا, اور پیغمبروں کے خواب تو 100% سچے ہوتے ہیں. یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے اللہ نے ہمیں بشارتیں دی ہیں, اب تو بس بلے بلے ہونے والی ہے بھائی, آزمائشیں ختم. اسی بیٹے کو چھینا. ہم اور آپ ہوتے ہم بولتے ہیں اللہ اتنے بڑے بڑے وعدے کیوں کر رہا تھا جب تو نے چھیننا ہی تھا یہ مجھ سے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ اگر کوئی عام آدمی آپ کے ساتھ یہ کام کرے, آپ کو بڑے سنہری باغ دکھائے, پھر آپ کو ٹینشن دینا شروع کر دے, تو آپ کہیں گے بھائی ٹینشن اگر تو دے ہی رہا ہے تو باتیں تو ٹینشن کے خلاف کر رہا تھا اور کام کیا کر رہا ہے؟ باتیں تو کچھ اور, وعدے تو امیدیں تو کچھ اور دلا رہا تھا. ہمارے ایک دوست نے کسی کو سعودیہ بلایا, جاب دلاؤں گا, وہاں بلا کے غائب. اب وہ اس کو تلاش کر رہا ہے, بندہ گیا کہاں؟ مجھے ملا, میں نے کہا کیا کس سلسلے؟ کہہ رہے یار مجھے سعودیہ بلایا, جاب دلاؤں گا, مارکیٹ اسٹارٹ ہو گیا, میں پھنس گیا ہوں یہاں پہ. کہہ رہا ہے ویسے ہی بلا لیتا نا, جاب کی امید نہ دلاتا, میری مرضی ہوتی میں آتا یا میں نہ آتا, میری مرضی ہوتی یار, گھومنے پھرنے کا, جاب کی لالچ دی اس نے. اب اللہ میاں کیا کر رہے ہیں؟ یعقوب علیہ السلام کو امیدیں دلا رہے ہیں, بھائی تمہارے بیٹے کو اتنا حسین خواب آیا, اس بیٹے میں ایسی صفات پیدا کر دیں, اس کے بعد بیٹا کیا کیا؟ چھین. ایسا چھینا کہ ملنے کا نام و نشان نہیں. یعقوب علیہ السلام نے کوئی شکایت نہیں کی, اے اللہ تو نے یہی والا بیٹا کیوں چھینا, کوئی اور چھین لیتا, تو موت دے دیتا, تسلی تو ہو جاتی. گم شدہ بچے پہ تو تسلی نہیں ہوتی. لیکن یعقوب علیہ السلام اللہ کے بارے میں جانتے تھے کہ بھائی میں سرنڈر کر چکا ہوں, کس کے سامنے؟ اپنے آپ کو, اللہ کے سامنے. کوئی شکایت نہیں کروں گا کیونکہ مجھ پر چلے گی کس کی؟ اللہ کی. جیسا جیسا کر رہا ہے, جو اللہ کا کام ہے اس کو کرنے دو, ہمارا کام ہے صبر کرنا, زبان سے ناشکری نہ کرنا, اور جو غم خود بخود ہو رہا ہے وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. بھائی جو چیز آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے اس میں اللہ آپ سے سوال بھی نہیں کرے گا. روزے میں آپ کو بھوک لگ رہی ہوتی ہے, کنٹرول میں ہے؟ ابے بھائی شدید گرمیوں کا بڑا لمبا روزہ ہو, بھوک بھی لگ رہی ہے, پیاس بھی لگ رہی ہے, کھانا کھانے کا دل بھی چاہ رہا ہے, پانی پینے کا دل بھی چاہ رہا ہے, افطاری میں بیٹھے ہوتے ہیں نا یوں 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 کر رہے ہوتے ہیں ہر جلدی سے. یہ دل چاہنا ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. لیکن اگر واویلا میں چاہنا شروع کر دیں دوپہر 12 بجے سے, کیا مسئلہ ہے یار, یہ کیا ہے, یہ اسلام نے کیا کیا یار میرے ساتھ, مجھے روزوں کا حکم دے دیا, پیاس لگ رہی ہے, برداشت نہیں ہو رہی یار, یار یہ کیا مسئلہ ہے, اتنا لمبا دن ہو گیا یار, ویسے تو 10 گھنٹے کا 11 گھنٹے کا ہوتا, 8 دفعہ 13 گھنٹے کا کیوں ہو گیا دن. یہ باتیں کرنا شروع کر دے تو اس کا مطلب اس نے سرنڈر نہیں کیا. بھائی آپ تڑپیں, آپ کلابازیاں کھائیں روزے میں, اس پہ اللہ کو غصہ نہیں آئے گا. غصہ جب آئے گا جب زبان سے آپ الٹی باتیں شروع کر دیں گے. ایک آدمی حج کرنے کے لیے گیا, جیب کٹ گئی وہاں پہ اس کی, پیسے اچھے خاصے تھے بیچارے کے, چلے گئے, سرنڈر نہیں کیا ہوا تھا اس نے, اپنے آپ کو اللہ کے حوالے نہیں کیا ہوا تھا. کہتے ہیں اللہ ہمارے یہاں کوئی مہمان بن کے آتا ہے ہم اس کی عزت کرتے ہیں, کھلاتے ہیں پلاتے ہیں, اس کے مال کی حفاظت کرتے ہیں. ہم نے علماء سے سنا تھا کہ جو حاجی ہوتے ہیں وہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں. سلوک کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ یہاں, یہ مہمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے جب یہ واقعہ میں نے سنا نا تو میں نے کہا بھائی اس سے زیادہ اشکال تو اس پر ہونا چاہیے کہ جب ہم حج سے فارغ ہوتے ہیں, اتنی ہم نے عبادت کی ہوتی ہے, کنکریاں, کتنا مشکل کام ہے کنکریاں مارنا. جنہوں نے حج کیا ان کو پتہ ہے حج سب سے مشکل عبادت ہے اسلام میں, سب سے. مجھے حاجی جاتا بڑے شوق سے ہے, اس کے بعد جب وہ پیدل چلتا ہے اور عرفات کا وقوف ہے اور مزدلفہ کا وقوف ہے, وہاں کیسے روڈوں پہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں, پھر کنکریاں مارنے میں جو رش ہے, اتنی تھکاوٹ. جب آپ اس سے فارغ ہوتے ہیں کنکریوں سے تو اللہ کی طرف سے آپ کو تحفہ کیا ملتا ہے؟ بھائی سر منڈا لو آپ, یا اللہ تھوڑی سی پرسنالٹی میری بالوں کی وجہ سے رہ گئی تھی. بھائی اتنے دن سے میں چادروں میں گھوم رہا ہوں, 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں گھومنے والا, اور ہر وقت جناب پھوں پھاں میں گھومنے والا, ایک چادر میں ایک نیچے باندھی ہوئی اور ایک اوپر. یہ کم میری پرسنالٹی کے لیے ایک چیلنج تھا کیا؟ اللہ کہتے ہیں اب تو یہ چادر جب اتارے گا, جب سر کیا کر لے گا, 3 پیس سوٹ پہ تو آ سکتا ہے تو دوبارہ, لیکن سر پہ کیا ہوگا؟
ساری زینت انسان کی کہاں سے؟ تبھی تو لوگ کروڑوں روپے کے بال لگوا رہے ہیں جا کے، جن کے پاس نہیں ہوتے وہ صبر کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. کیا کیا مالشیں ہو رہی ہیں، بال اگائے جا رہے ہیں، آپریشن ہو رہے ہیں. بال کا نہ ہونا کوئی تھوڑی چیز تھوڑی ہے. آپ جب رشتہ لینے کے لیے جاتے ہو تو گنجے ہو کے جاتے ہو ہے بھائی. تو لیکن اللہ میاں کیا کرتے ہیں، جب آپ نے حج کیا، اتنا لمبا سفر کیا، اتنے لاکھ خرچ کیے، اس کے بعد اللہ میاں کیا کہتے ہیں، بھائی یہ جو تھوڑی سی پرسنالٹی آپ کی باقی رہ گئی ہے اس کو بھی کیا کر دو، ختم. اب انسان اگر ہمارے ساتھ یہ سلوک کرے نا، ہمیں شکایت کا حق بنتا ہے. ہم کسی کے گھر مہمان بن کے گئے، اس کی دعوت پہ اپنا خرچہ کیا، اتنا پیسہ دبا کے ہم نے خرچ کیا، مہمان کے اتنی ٹینشن کے بعد اس کے گھر میں پہنچے، وہ ہمیں ٹینڈ کروا کے باہر بھیج دے. ہم بولے گا یار ایسی بے عزتی خدا کی قسم آج سے پہلے میری کبھی بھی نہیں ہوئی. لیکن اللہ میاں کے سامنے ہم نے کیا کیا میرے بھائی، سرنڈر کیا ہوا ہے. ہم جاتے ہیں، اللہ میاں سر مڑا کے واپس بھیجتے ہیں، خوشی خوشی آ کے دکھا رہتے ہیں، بھائی دیکھو حج کر کے آیا ہوں. دیکھو میں تو اب پہلے میں نے قصر 2-3 دفعہ، میں 3-4 دفعہ حلق کروا چکا ہوں، اب میں کیا کرتا ہوں، قصر کروا لیتا ہوں. تو میں نے اتنے بڑے بال رکھے ہوئے، میں نے بھی قصر کروایا. ایک آدمی نے کہا اس میں 4 عمریں اور ہو سکتے ہیں میرے بھائی. ٹھیک ہے نا، بڑے بالوں کا ایک یہ فائدہ ہوتا ہے. اس میں کہ اس میں تو 4 عمریں اور ہو سکتے ہیں. تو مجھے کسی نے کہا آپ ٹینڈ کیوں نہیں کراتے؟ بھائی پہلی دفعہ میں حج پہ گیا، ٹینڈ کروایا، عمرہ کیا، ٹینڈ کروائی، میں 2-3 دفعہ کروا چکا ہوں. اب میں کیا کرتا ہوں، قصر. حالانکہ قصر میں کم ثواب ہے، ٹینڈ میں زیادہ ثواب ہے. تو مجھے کہتے ہیں لوگ اب آپ ٹینڈ کیوں نہیں کرواتے؟ میں کہتا ہوں اب میری 4 بیگمات ہیں، میں دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ نہیں کر سکتا. کچھ بال چھوٹے کر کے دہشت گردی کم تو ہوتی ہے، لیکن میں اب جڑ سے دہشت گردی کا خاتمہ، ہماری حکومت کہتی ہے نا دہشت گردی کو جڑ سے ختم کریں گے. بھائی اگر آپ نے جڑ سے ختم کر دیا تو آپ کے کھانچے بھی تو بہت سارے بند ہو جائیں گے نا. کیا خیال ہے؟ اس لیے حکومت دہشت گردی کا کہتی ہے ہم جڑ سے ختم کریں گے، لیکن کبھی جڑ سے ختم، کیونکہ دہشت گردوں سے ان کے اپنے کھانچے بہت سارے چل رہے ہوتے ہیں، کبھی بھی جڑ سے ختم نہیں کریں گے. تو میں نے کہا بھائی اب مجھے تھوڑی سی دہشت چاہیے، کنٹرولنگ کے لیے تھوڑی سی دہشت چاہیے مجھے، اس لیے میں جڑ سے نہیں خاتمہ کروں گا دہشت گردی کا. تو جب اللہ نے میرے لیے آپشن رکھا ہے بھائی قصر کر لو، تو میں اس آپشن کا فائدہ اٹھاؤں گا. اچھا میرے بھائی تو میں یہ کہہ رہا تھا بھائی ہم نے سرنڈر کیا ہوا بھائی اللہ کے سامنے، اللہ ٹینڈ کرا کے بھیج دے ہم ٹینڈ کرا کے آ جاتے ہیں، اللہ کے بال چھوٹے کروا ہم چھوٹے کروا کے آتے ہیں. تو یعقوب علیہ السلام نے سرنڈر کیا ہوا تھا، تو اللہ میاں نے سب سے محبوب اور چہیتا بیٹا اٹھا لیا. ساری زندگی اس کی یاد میں روتے رہے. وہ رونا اختیار میں نہیں ہے بیٹے کی. اور دینداروں کو زیادہ محبت ہوتی ہے اولادوں سے اور اپنے ریلیٹیو سے. مجھے کل کسی نے بتایا، کوئی بہت بڑا لبرل سیکولر آدمی ہے، میں اشارہ نہیں کروں گا تاکہ خام خواہ میں کسی کی غیبت نہ ہو. اس نے بتایا کہ اس کے 2-3 بچے کہیں دیوار کے نیچے آ کے مر گئے. تو میں وہاں بیٹھا ہوں، اس کو کوئی کچھ ہو ہی نہیں رہا، بچوں سے ریلیشن ہی نہیں ہے. بچے پیدا ہو رہے ہیں، کبھی ٹائم ہی نہیں دیا گھر میں، گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، عیاشی کر رہے ہیں، نائٹ کلبوں میں شرابیں چل رہی ہیں، ادھر بیگم کیا ایک آدھ ہو بھی گئے، چلو ٹھیک ہے رپورٹ ہے بھائی، بچہ بھی ہو جاتا ہے. محبت ہی نہیں ہے آپس میں، نہ بچوں کو باپ سے، نہ باپ کو بچوں سے. جب اللہ سے رشتہ ٹوٹتا ہے نا تو آپس کے رشتے بھی ٹوٹ جاتے ہیں. تو دینداروں کو محبت ہوتی ہے تبھی تو غم بھی ہوتا ہے. لیکن زبان سے وہ کہا جائے گا جس پہ اللہ راضی ہوگا، زبان سے وہ کہا جائے گا جس پہ اللہ راضی ہوگا. ہمارا ایک چوکیدار تھا، ڈرائیور تھا جامعۃ الرشید کا. میں نے اس سے ویسی گپ شپ لگا رہا تھا، تم پہلے کیا کرتے تھے؟ اس نے کہا پہلے میں ڈیفینس میں کسی بنگلے کا چوکیدار تھا، اور بڑی اچھی تنخواہ تھی میری، بڑی اچھی جاب تھی. میں نے کہا اتنی بہترین جاب تھی، 12 گھنٹے بیٹھے رہتے تھے، تنخواہ مل جاتی تھی، کھانا پینا فری کا تھا. اب تم ڈرائیونگ کر رہے ہو، کبھی سکھر جا رہے ہو، کبھی کہاں جا رہے ہو، تو اتنی اچھی جاب کیوں چھوڑی؟ اس نے کہا مولوی صاحب میں نے ایک واقعہ دیکھا مفتی صاحب، اس کے بعد میں نے وہ گھر چھوڑ دیا. میں نے یہ دیکھا بڑا کروڑ پتی بندہ ہے جو میرا مالک ہے، اس کا بیٹا بھی کروڑ پتی، ایک ہی بیٹا ایک ہی باپ. کہہ رہا اس کا باپ بیمار ہوا، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوا، اس کا انتقال ہو گیا، ایمبولینس آئی، جنازہ ہوا. میں نے جا کے بیٹے کو اٹھایا کہ تمہارے ابا کی لاش آئی ہوئی ہے. بیٹا نے کہا بھائی عیدی سینٹر میں دے کے دفنا دو، یہ پیسے ہیں، یہ سارا کام کر لو. سو گیا. یہ واقعہ بھی 20-25 سال پرانا کوئی بیان کر رہا تھا وہ. اب تو اور زیادہ ماڈرن اور ٹیکنالوجی اور جو ہے نا نالج ایجوکیشن میں اب الحمدللہ اور زیادہ، اب تو لوگ پہلے سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. تو اس وجہ جہالت تھی بہت زیادہ، بہت زیادہ کیا تھی ڈیفینس میں؟ جہالت تھی. پرانا دقیانوسی دور کی بات کر رہا ہوں میں. آج کل تعلیم کا معیار یہ بن گیا ہے
ریلیشن ختم، بس ایک انسان انڈیویجولی اپنی لائف گزارتا ہے، ریاست کے ساتھ اس کا اسٹیٹ کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے، ٹیکس ویکس ٹائم پہ دے دیتا ہو، بس یہ سب چیزیں، انسانیت کیا ہوتی جا رہی ہے؟ ختم.